سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی، میرا ایک سوال ہے، یہاں 5 فرائض میں سے ایک فرائض ہے زکوٰۃ، جو ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ میرے خیال سے آپ یہ سوال کرنے کے بجائے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اسلام کیوں چھوڑنا چاہیے۔ آج کا موضوع تو یہی ہے نا۔ اچھا، ہمیں اسلام کیوں چھوڑنا چاہیے؟ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، چلیں پھر ٹھیک ہے، پھر یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا، چونکہ آپ کیوریس جارج کا جو نام لگا کر آئے ہیں تو اس سے میں لگا کہ آپ کی کیوریوسٹی اسلام کے تعلق سے ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پرنس جارج کے بارے میں کیوریس ہیں۔ نہیں، میں کیوریس جارج جو کریکٹر ہے بچوں کو جو کتابوں میں ہوتا ہے وہی، جی اور یہ بہت لاجیکل فٹ بیٹھتا ہے کہ کیوریوسٹی ہے ہم میں۔ اور میرا چلیں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90% مسلمان، یہ میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، ایک اندازہ ہے، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان جو پیدا ہوتے ہیں ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش، اس خطے میں، ان کو 90% اسلام نہیں پتا۔ چلیں خیر، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، آپ سوال کر رہے تھے وہ کر لیجئے۔ سوال میرا یہ تھا کہ زکوٰۃ سب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کی جو ہسٹری، مطلب اسلامک اس میں جو پیغمبر نے، ہمارے پیغمبر نے جو ہمیں یہ ہدایت دی، اس کی کیا وجوہات تھی، اور اس کا آج کے کانٹیکسٹ میں، یعنی کہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دیتے ہیں، اگر یہ لاجک ہے کہ بھئی اس زمانے میں اس کو چلانے کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے یہ واجب کیا گیا لوگوں پہ کہ آپ یہ دیجیے، تو کیا یہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر؟ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ہر ملک میں ٹیکس ہے۔ مفتی صاحب، مفتی شمائل صاحب یا کوئی اور ساتھی اگر جواب دینا چاہیں تو دے دیں۔ جی مفتی صاحب، کچھ باتیں عرض کر دوں۔ کورس جارج صاحب، آپ نے کارپوریٹ مطلب ویلفیئر وہاں کام ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ یعنی کہ اس کو کچھ؟ ہاں میں نے سنا ہے، سب کچھ سنا ہے، سب پتہ ہے مجھے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جیسے میں امریکہ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، جی، میرے والدین، اور مجھے کوئی شرم کی بات نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، میرے والدین یہاں ہیں، یو ایس سٹیزن۔ نہیں، میں نے جو وہ کارپوریٹ کے حوالے سے پوچھا میں بتا رہا ہوں ان کو امداد ملتی ہے گورنمنٹ سے، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں اس میں، اور میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں، اگر گورنمنٹ مجھ سے ٹیکس نہ دے تو میں ان کا خرچہ اس سے بہتر اٹھا سکتا ہوں، سمجھے نا آپ؟ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، پھر چلیں چھوڑیں اس کو۔ بیسیکلی ہوتا ہے کہ کارپوریٹ میں جو کام کرتے ہیں نا، ان کو 2.5 اپنے ٹیکس کے علاوہ جو ہے ان کو مطلب غریبوں کے ویلفیئر کے لیے 2.5% دینا ہوتا ہے، یہ کارپوریٹ کے اندر۔ چلیں خیر چھوڑ دیں۔ تو یہ وہ جو اصل میں انڈیا کا قانون ہے۔ جی میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جی، مجھے لگا کہ شاید یہ بھی نہیں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، میں اس کا چلیں خیر، کوئی نہیں سٹیزن ہوں، تو مسلمان ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، میرے ٹیکس کے پیسے سے میرے ماں باپ کو دیا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور مجھے سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، یعنی کہ میرے گھر میں سب سمجھ گیا، سیور ہے، سب کچھ ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اصل میں اس کے جو مواقع بھی ہیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، 8 مواقع ہیں۔ اگر آپ اس 8 چیزوں کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں جو ایک سب سے کامن چیز ملے گی، وہ ملتی ہے آپ کو مجبوری اور غربت، یعنی غریبی جس کو بولتے ہیں، مجبوری اور غریبی۔ تو زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے ویلفیئر کے لیے کام کرے، مسجد بنائے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ روڈ سڑکیں بنائے، یہ سب بنائے۔ وہ اسپیسیفک ہے، وہ 8 ایریاز، اور وہ اصل چیز ہے سماج کے اندر سے ایسے لوگ جس کو ہم مارجنلائزڈ کہتے ہیں، ہے نا، مجبور اور غریب لوگ، یہ ان کا ہی حق ہے، اسپیسیفکلی ان کا حق ہے۔ یہ ہم جیسے یا کروڑ پتی یا لاکھ پتی لوگوں جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا مین انٹینشن یہ ہے کہ دنیا کے اندر یا اسلامک اسٹیٹ کے اندر اس کا کوئی بھی جو سٹیزن ہے، جو مسلم سٹیزن ہے، وہ غریب نہ رہے، اس کو ایلیویٹ کیا جائے اس کے اکنامک کنڈیشنز کو۔ یہ اس کا اصل پرپس ہے زکوٰۃ کا۔ یہ آج بھی باقی ہے، بلکہ یہ اس وقت کیا، بلکہ آج تو زیادہ ضرورت محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر غربت، بھوک مری وغیرہ کتنی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے سسٹم کو ہی، یعنی کہ یہ جو کارپوریٹ کا، جب مجھے پتا چلا کہ 2.5% ان کو غریب لوگوں کی ویلفیئر کے لیے دینا پڑتا ہے، تو میں بہت چونک گیا کہ پرسنٹیج بھی انہوں نے 2.5 ہی رکھا ہے، مطلب پورا کا پورا جو ہے زکوٰۃ کے سسٹم کو انہوں نے ماڈرنائز کر کے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا میں۔ تو اس کی جو ریلیونسی ہے وہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے، اور اس کو لوگ الگ الگ کنٹریز الگ الگ طریقے سے قبول کر کے اس پہ کام بھی کر رہی ہے۔ اب سنیں آپ میری بات، اگر مجھے 5 منٹ آپ دے دیں۔ 5 منٹ بہت زیادہ ہے، مختصراً جو ہے آپ اپنی بات رکھیں۔ میں کیوریس جارج، میں آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ کی بات ایک منٹ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم
آلریڈی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں پیسے, اور گورنمنٹ انہی جگہوں پر خرچ کر رہی ہے. آپ نے والدین کی مثال اسی لیے دی, تو پھر اب ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ انہی غریبوں کو, ناداروں کو آلریڈی گورنمنٹ دے رہی ہے میرے ٹیکس کے پیسے سے. یہی تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی. تو لہٰذا مجھے مزید 2.5% دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی, بات یہ ہے نا. یہ ابھی فی الحال اس کو رکھتے ہیں. ہاں یہی بات ہے, اسی کو رکھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ٹیکس کا جو ریسیپینٹ ہے, ٹیکس کے جو بینیفٹس کا ریسیپینٹ ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مسلم یا غیر مسلم. زکوٰۃ کے بینیفٹس کا جو ریسیپینٹ ہوگا وہ صرف اور صرف مسلمان ہوگا. اگر مان لیجئے آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کی حکومت یہ طے کرے کہ بھئی مسلمانوں سے ہم 2.5% ایکسٹرا ٹیکس لیں گے, اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ویلفیئر, جو غریب مسلمان ہیں, جو اس پاورٹی لائنز کے نیچے رہتے ہیں, ہم اس میں ان پر خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب حکومت نے یعنی آپ جو مالدار لوگ ہیں ان سے پیسہ وصول کیا اور غریبوں کو دے دیا. یہی اسلامی کانسیپٹ ہے. اسلامی حکومت یہی کام کرتی ہے. تو کوئی بھی حکومت یہ کام کرے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن ہو کیا رہا ہے, جب ہم مغربی ممالک میں رہتے ہیں, انڈیا یا جہاں بھی جمہوریت ہے, وہاں پر ہمارے پیسے لے کر صرف مسلمانوں کو نہیں دیے جاتے, وہ غیر مسلم کو بھی دیے جاتے ہیں, مسلمان کو بھی دیے جا سکتے ہیں. لہٰذا ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, چونکہ زکوٰۃ کا جو ریسیپینٹ ہے وہ صرف اور صرف اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سوال ہے وہ اس مفروضے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس اسمپشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے اوپر, میرے علاقے کے جو غریب ہے نا, صرف انہی کی ذمہ داری ہے. جب اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے مسلمان تمام دنیا کے وہ کجسد واحد, وہ ایک جسم کے مانند ہیں, اور حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے, احناف کا تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے غریب ختم ہو گئے اور وہاں پر کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہے, تو آپ دوسرے علاقے کے اندر زکوٰۃ بھیجیں گے, چونکہ آپ کو بحیثیت مالدار کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ان کے ویلفیئر کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے 2.5% مثلا ایڈیشنل ٹیکس امریکن گورنمنٹ کو دے بھی دیا, اور امریکن گورنمنٹ سے آپ نے یہ لکھوا لیا کہ یہ والے جو 2.5% ہیں یہ مثلا صرف مسلمانوں کو ہی دیے جائیں گے, اور تمام مسلمان اس ملک کے جو ہے وہ امیر ہو گئے, کوئی بھی غریب آدمی نہیں بچا, لیکن دوسری دنیا کے اندر تو ابھی بھی غریب مسلمان ہیں نا, ان کا کیا؟ سر آپ میری بات نہیں سمجھے. آپ تھوڑی سی سمجھے اور تھوڑی سی بہت سی نہیں سمجھے. آپ میری بات یہ نہیں سمجھے. آپ کو کھانے کے لیے دن میں 3 وقت منیمم ضرورت پڑتی ہے, یا کھاتے ہیں جو کھا سکتے ہیں. بہت سے لوگ بھوکے بھی ہیں جو نہیں کھاتے 3 وقت, مگر یہ پریکٹیکلی پروون ہے کہ ہم کھاتے ہیں کھانا روز, سمجھے نا, ہم نکالتے ہیں کھانا. جب ہم کھاتے ہیں تو اب یہ تھیوریٹیکل نہیں رہا, یہ بات پریکٹیکل ہو گئی. اسی طرح اسلامی قانون میں بہت سی قواعد ایسی ہیں جن کو ہم گاتے ہیں, 1400 سال سے ہم گاتے چلے آ رہے ہیں, اور ہم اس کو پریکٹیکلی عمل میں نہیں لا پائے. اور جس ملک میں رہ رہا ہوں, اگر میں یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ سوشل ویلفیئر کیسے چلا رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں یہ ملک, مچ بیٹر دین اس. اگر ہم یہ بات سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا, وہ سکھایا کس کام کا ہے, جب اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ آپ خلافت کے حق میں ہیں؟ میں نہیں ہوں خلافت کے حق میں تو نہیں ہاتھ کٹواؤں گا, سمجھے نا. کیوں؟ زکوٰۃ کے حق میں ہے, حدود کے حق میں نہیں ہے. حدود کی کیا بات ہے؟ اور آپ کو ایسا کیا لگتا ہے, آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے ہی خلافت آئے گی تو خلیفہ صاحب سب سے پہلے آپ کا ہی ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں, اب زناکاری ہو رہی ہے, زناکاری کے لیے پتھر تو نہیں لگوائیں گے آپ, سمجھے نا. زناکاری تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ہی پر پتھر مارے جائیں گے؟ نہیں, میرے پہ نہیں, مگر میرے ہاتھ میں بھی تھمایا جائے گا کہ ہماری ایران میں ہوتا آیا ہے. تو پھر آپ سمپل یہ کہیے نا کہ آپ کو اسلام سے پرابلم ہے. مجھے اسلام سے پرابلم نہیں ہے, مجھے اس میں جو قوانین ہیں جو قوانین سے پرابلم ہے نا, قوانین سے پرابلم ہے. ہاں, جو تھیوریٹیکل ہیں, پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے. وہ پریکٹیکل پاسبل کیسے ہوں گے جب آپ کی جو جن ملکوں کے نظام کو آپ خدائی اور آسمانی نظام سمجھ رہے ہیں, وہ نظام دوسرے نظام کو پنپنے دیں گے تو پریکٹیکل ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے نا, کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ماشاءاللہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ یہاں کا کھاتے ہیں, یہاں رہتے ہیں. نہیں, میں یہاں کا کھاتا نہیں ہوں, میں اپنا کھاتا ہوں. یہاں کماتے ہیں, روزی آپ کی یہیں چلتی ہے نا, یہیں سے آپ کو اللہ دیتا ہے, جو بائیڈن کوئی دیتا ہے. اللہ بالکل دیتا ہے. آپ سٹیزن ہیں, US سٹیزن ہیں یا نہیں؟ میں US سٹیزن ہوں, بالکل. آپ نے شاید دھیان سے وہ نہیں پڑھی, جب آپ نے اوتھ لی تھی, آپ نے اس کے لفظ بائی لفظ دھیان سے نہیں سنے. کلمہ آپ کو یاد ہے بالکل لفظ بائی لفظ, مگر اس اوتھ کو آپ اگر دھیان سے سنتے تو آپ کو یا تو وہ اوتھ نہیں لیتے کہ مجھے نہیں بننا سٹیزن,
یا اس کے معنی آپ کے جسم میں، دماغ میں، دل میں نہیں اترے. اچھا ایک منٹ، یہ تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ ہی ڈسکشن، زیادہ نہیں، یہ اسی طرح کا ڈسکشن ہونا چاہیے جس میں آپ پریکٹیکل بات کریں. تھیوریٹیکل تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایوری تھنگ از سو نائس. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل بات کرنے کے لیے جو جن طاقتوں کو آپ نے مائی باپ بنایا ہوا ہے وہ اس کو موقع کہاں دے رہی. اسی لیے میں نے خلافت کی بات پوچھی آپ سے. آپ خلافت کے لیے تیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں میں تو ہاتھ نہیں کٹواؤں گا. جب اگر یہ جو پریکٹیکل نظام ہے یہ خلافت ہی کے تحت ممکن ہے تو ہمیں ان کی بات نہیں کرنی چاہیے نا جب کہیں خلافت ہے نہیں. ایون سعودی عربیہ میں نہیں ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کتنا نیوز میں آیا کہ جی ہیلووین کے لیے انہوں نے. مفتی صاحب میں سمجھ گیا بیسیکلی نا یہ سمجھ رہے ہیں، میں اب سمجھ گیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ پورا سوشل ویلفیئر ہے، ویسا نہیں، اس کے دو اسپیکٹ ہیں. نہیں میں ان کو ایک منٹ جائیے عاصم بھائی، میں یہ سب میں جواب دینا. ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ہم بات کیوں نہ کریں؟ جب آپ کے سامنے خلافت کی بات آئے گی تو آپ یہ کہیں گے میں ہاتھ نہیں کٹواؤں گا. آپ جیسے لوگ خلافت کے مخالف ہوں گے ہم تو بات کریں گے. ہم پیدا نہیں ہوئے نا، ہم خلافت والے ملک میں پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم بدقسمتی سے نہیں تو آپ ہونے بھی نہیں دے رہے ہیں نا. آپ خلافت قائم نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ جیسے مسلمان. نہیں ہم جیسے مسلمان نہیں قائم ہونے دے رہے. آپ دیکھیے نا، آپ یہاں کیونکہ آپ نے فوراً یہ پکچر بنائی کہ جیسے ہی خلافت آئے گی میرا ہاتھ کٹ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ کیوں کٹے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پرابلم اسلامی قوانین سے ہے. ہاتھ کٹنے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، آپ کو قرآن سے پرابلم ہے یہ کہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن سے پرابلم ہے. اب آپ ہی دیکھیے نا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ قرآن کی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر ہمیں جو باتیں جو اس ملک میں ہمارے اوپر رولز لاگو کیے گئے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ میری حیثیت اور آپ کی حیثیت یہاں معاہد کی ہے. ہم نے معاہدہ کیا ہے یہاں کے قوانین فالو کرنے کا، ہم کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے خلافت کی بات کی ایک سسٹم کی، میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نیو یارک کے اندر خلافت قائم کریں گے، واشنگٹن ڈی سی کے اندر خلافت قائم کریں گے، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے نظام ہیں، ہم خلافت کے نظام کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اور جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے. آپ اگر امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ نہیں جی دنیا میں خلافت اگر قائم ہوگی تو میرا تو ہاتھ کٹ جائے گا، آپ جیسے مسلمان ہی تو مخالفت کرنے والے ہوئے نا. اب IS نے سب کو دکھا دیا نا ایک ایگزامپل، وہ جیسا بھی تھا، جس نے بھی آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. میں یہی سننا چاہ رہا تھا. میں نے جو ہے 2-3 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ IS کا پلانٹیشن میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جو مسلم یوتھ میں جو خلافت کو لے کر کے ایک سمجھیں کہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ خلافت قائم ہو، اس کو پھر بدنام کر دیں تاکہ اس طرح کے لوگ آئیں کہیں ارے خلافت دیکھو ISIS کیا کر رہا ہے، خلافت قائم کرو گے تو یہ دیکھو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خلافت قائم ہوتی کیسے ہے. اس کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ارباب حل و عقد کا اس کے اوپر اجماع ہو جائے. وہ کون سے ارباب حل و عقد ہیں دنیا کے کہ جنہوں نے ISIS کو جو ہے اپروو کیا تھا؟ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ اسلامی قانون پوری طرح سے فالو ہوتا ہے؟ کوئی ایک ملک بتا دیں. چلیے آپ سے بات ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے. شکریہ بہت بہت. آپ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، ساری بات تو یہ ہے نا. جی میں چاہتا ہوں. آپ کو پرابلم؟ بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اب ایتھیس پنڈت جی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا کتنے دیر تک مفتی صاحب اسٹریم چلنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت